الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آج جمعے کا بابرکت دن ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق آج کے دن ہر باتوفیق مسلمان چند کاموں کو ضرور دہراتا ہے۔ ہم غسل کرتے ہیں، نہاتے ہیں، کم سے کم ہفتے میں ایک بار غسل کرنے کو اسلامی تہذیب کا بہت اہم حصہ بتایا گیا ہے۔ ہم آج کے دن کپڑے بدلتے ہیں، صاف ستھرے اچھے کپڑے پہننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم سنت رسول اور اسلامی تہذیب کے پر عمل کرتے ہوئے خوشبو لگاتے ہیں، عطر لگاتے ہیں، اور مشہور سے مشہور شخص بھی جو دنیا داری میں بہت گھرا رہتا ہے، وہ بھی آج کے دن وقت فارغ کرتا ہے اور کم سے کم جمعے کی نماز کے لیے مسجد میں حاضری دیتا ہے۔ ہمارے علماء نے جو اسلام کی ہر ادا کو گہرائی سے سمجھتے تھے اور اس کی روح کو سمجھتے تھے، انہوں نے جمعے کے دن دہرائے جانے والے ان چاروں کاموں کی حکمت اور اس کے میسج اور پیغام کو واضح کرتے ہوئے ہمیں یہ بتایا ہے کہ آج کے دن
ہمیں یہ یاد کرایا جاتا ہے کہ آج تو ہم خود نہا رہے ہیں، ایک دن وہ آئے گا جس دن ہم نہائیں گے نہیں، ہم کو نہلایا جائے گا۔ آج ہم اپنے کپڑے خود بدل رہے ہیں، ایک دن وہ آئے گا جس دن کہ ہم اپنے کپڑے خود بدل نہیں سکیں گے، ہمارے کپڑے بدلے جائیں گے۔ آج ہم خود خوشبو لگا رہے ہیں، ایک دن وہ آنے والا ہے جس دن کہ خوشبو ہم خود نہیں لگا پائیں گے، ہمارے بدن پر کوئی اور خوشبو لگائے۔ آج کے دن ہم نماز سے فارغ ہو کر اللہ کی حفاظت میں عافیت کے ساتھ اپنے گھر یا دکان واپس جائیں گے، لیکن اس دن جس دن کہ ہم نماز خود نہیں پڑھ سکیں گے بلکہ ہماری نماز بھی پڑھائی جائے گی، اس دن ہم نماز کے بعد اپنے گھر اور کاروبار میں واپس نہیں جا پائیں گے۔ ہمیں ہمارے چاہنے والے رشتہ دار، دوست احباب، پڑوسی زمین کے نیچے ایک گڑھے میں گاڑ کر اللہ کے حوالے کر کے واپس ہو جائیں۔ میرے عزیز دوستو، اصل مسئلہ آخرت کی یاد ہے یا آخرت کو بھول کر زندگی گزارنا ہے؟ جمعہ کی نماز میں اکثر مسلمان مسجد آ جاتے ہیں، لیکن رہ گئی رسم اذاں، روح بلالی نہ رہی۔ جمعے کے دن کا مقصد، اس ہفتے واری اجتماع کا مقصد، جمعے کے خطبے کا مقصد شاید ہی دنیا میں چند مسلمان ہوں جو سمجھتے ہوں۔ ہر قوم مختلف حالات سے گزرتی ہے، ہر شہر، ہر علاقے، ہر محلے میں، ہر بستی میں ہفتے بھر کے اندر کچھ نئے واقعات، اچھے یا برے، وجود میں آتے ہیں، اور قوم کی ضرورت ہوتی ہے، لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ قوم کی قیادت، قوم کے قائدین کم سے کم ہفتے میں ایک بار اپنی قوم کو تازہ رہنمائیاں دیں، ان کی سمجھ کی سطح کو آگے بڑھائیں۔ ہر ہفتے قوم کو ایک نئی غذا ملے، نیا ایمان ملے، نیا حوصلہ ملے، نئی سمجھداری ملے، نیا شعور ملے۔ آخرت کی یاد دلانا اور قوم کو تازہ رہنمائیاں دیتے رہنا، یہ جمعے کا بنیادی مقصد ہے۔ مگر مجھے بتاؤ میرے دوستو، کیا جمعے کا یہ مقصد زندہ ہے؟ کیا میں جاپانی زبان بول رہا ہوں؟ اب تو مرد بھی خاموش رہنے لگے۔ کیا اورنگ آباد کا فیشن مردوں کا نہ بولنا ہے؟ میں نے ایک سوال کیا
آپ نے کوئی جواب نہیں. میں پھر سوال دہراتا ہوں، دہراتا رہوں گا جب تک آپ جواب نہیں دیں. آج کا پورا بیان اسی سوال کو دہرانے پر ہوگا. دیکھتا ہوں میں تھکتا ہوں کہ آپ تھکتے. کیا جمعے کا وہ مقصد باقی ہے؟ جھنجھوڑنا پڑا آپ کو. چلیے زندہ ہیں آپ، ورنہ غسل اور جنازہ اور خوشبو اور نماز جنازہ سن کر ہو سکتا ہے کہ آپ اسی منزل میں پہنچنے والے ہوں. رہ گئی رسم ازاں روح بلالی، تب رسمی باتیں. بنیادی چیز ساری خوبیوں کی جڑ آخرت کی فکر اور یاد ہے. ساری انفرادی خوبیاں تقویٰ، پاک دامنی، سخاوت، ہمدردی، خشوع و خضوع والی نماز، اللہ کا ذکر، حسن اخلاق، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک، اپنے گھر میں خوشی کا ماحول، رحم دلی کا برتاؤ، غریبوں کی خدمت، بیواؤں اور یتیموں کے مستقبل کا خیال. جتنی انفرادی خوبیاں ہیں سب کی جڑ بنیاد آخرت کی یاد ہے. وہ شخص جس کو آخرت کی فکر غالب رہے گی، آخرت کی یاد رہے گی، مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا، یہ نہیں کہ مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، بلکہ مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا، اس کی یاد جب تک دل میں نہیں بیٹھتی تب تک شریعت کے انفرادی احکام پر بھی اور اجتماعی ہدایات پر بھی عمل ناممکن. اجتماعی ہدایات مثلا متحد رہنا، ناقابل برداشت چیزوں کو برداشت کرتے رہنا، معاف کرتے رہنا، ایک دوسرے کی خوبیوں پر نظر رکھنا، کمزوریوں پر نہیں. مسلک، برادری، جماعت، خاندان، حسب نسب، رنگ و نسل، کسی بنیاد پر اپنے کو اونچا اور کسی کو نیچا، یا اپنے کو نیچا اور کسی کو اونچا بالکل نہ سمجھنا. جتنی اجتماعی خوبیاں ہیں آپ سوچیے. اپنے محلے کو صاف ستھرا رکھنا، مریضوں کی عیادت کرنا، معاشرے کی، سماج کی مجموعی اور اجتماعی ترقی کی کوشش کرنا، اپنی جان، اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں اور اپنا مال سماج کی ہر پہلو سے ترقی کے لیے خرچ کرنا، سخاوت کے ساتھ اجتماعی خوبیاں گنا رہا ہوں. دین اور امت کے خلاف ہونے والی سازشوں کا بہادری اور سمجھداری کے ساتھ مقابلہ کرنا، منظم ہو کر مقابلہ کرنا، ایک قیادت کے ماتحت چلنا، یہ اجتماعی خوبی بھی مسلمانوں میں اس وقت تک تھی اور بھرپور تھی جب تک ان کے اندر آخرت کی فکر تھی. جب آخرت کی فکر ہوتی ہے
تو آپس میں کسی سے حسد نہیں ہوتا. دوسروں کی ترقی دیکھ کر ہر آدمی خوش ہوتا ہے، اور جب حسد ہوتا ہے تو پھوٹ پڑتی ہے معاشرے میں. جب آخرت کی فکر ہوتی ہے تو انسان کے اندر دولت مند ہونے کے باوجود، صاحب اختیار اور صاحب حیثیت ہونے کے باوجود غرور اور تکبر نہیں ہوتا. اصل مسئلہ ہمارا اس وقت یہ ہے کہ ہمارے اندر سے آخرت کی فکر تقریباً نکل گئی. صرف اتنی بات باقی ہے کہ کچھ قومیں آخرت کا انکار کرتی ہیں، اس لیے اس سے غافل ہیں، اور ہم آخرت کا انکار تو نہیں کرتے مگر ہم بھی آخرت سے تقریباً انہی کی طرح غافل ہیں. جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اگر وہ آخرت سے غافل ہیں تو ان سے کیا شکایت، کیا تعجب ہے؟ شکایت تو ان سے ہے، تعجب تو اس امت پر ہے جو کہتی ہے کہ ہمارا آخرت پر ایمان ہے، مگر اس کی بد اخلاقی یہ گواہی دیتی ہے کہ وہ آخرت سے بالکل غافل ہے. جھوٹ کی اس کی عادت یہ گواہی دیتی ہے کہ وہ آخرت سے بالکل غافل ہے. اس کا غرور، اس کا تکبر، اس کی بے حیائی، ناپاک کاموں سے اس کی دلچسپی، موبائل کا غلط استعمال، وقت کو ضائع کرنا، بڑوں کا ادب نہ کرنا، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہ بننا بلکہ ان کی آنکھوں کی سوئیاں بن جانا، بات بات پر بیوی کو ڈانٹنا، اپنے بچوں کی تربیت کا خیال نہ رکھنا، اتنے گندے معاشرے میں رہنے کے باوجود اپنی بچیوں کی تربیت نہ کرنا، جس کے نتیجے میں بچیاں مرتد ہو رہی ہیں. سب کیوں ہے؟ اس کی جڑ صرف ایک ہے، آخرت، موت کے بعد میرا کیا ہوگا؟ کیا جو کچھ کہا ہے قرآن میں جھوٹا ہے؟ کیا جو فرمایا محمد الرسول اللہ نے معاذ اللہ، کروڑوں بار معاذ اللہ، کیا رسول اللہ جھوٹ بولتے تھے؟ جس ہستی نے نبوت سے پہلے کبھی جھوٹ نہیں بولا، جس ہستی کو دشمنوں نے کہا کہ صادق الامین، جس کے بدترین دشمنوں نے کبھی سرور کائنات پر جھوٹ بولنے کا الزام نہیں لگایا، کیا انہوں نے قبر کے بارے میں جو کچھ کہا ہے جھوٹا ہے؟ القبر اما روضۃ من ریاض الجنہ واما حفرۃ من حفر النار. یاد رکھنا، حضور نے فرمایا قبر جو ہے یا جنت کا باغ بنے گی یا جہنم کا گڑھا بنے گی. میں اور آپ، میں اپنے بارے میں کہتا ہوں، آپ کے بارے میں مجھے کہنے کا حق نہیں ہے. واللہ مجھے اطمینان نہیں ہے کہ میری قبر جنت کا باغ بنے گی یا جہنم کا گڑھا بنے گی. آپ اگر مجھ پر احسان کرو تو میری مغفرت کی دعا کر دینا. غفلت کی انتہا ہے. یہ دنیاوی حالات، یہ دنیاوی پریشانیاں، یہ دنیاوی ذلتیں، یہ ظالم حکام کا ہم پر مسلط کیا جانا، ظلم
اور دہشت گردی کے لیے ان کو کھلی چھوٹ ملنا، میرے عزیزوں کسی کو شک ہو تو ہو، قرآن کے اس طالب علم اور محمد مصطفیٰ کے اس گنہگار غلام کو ہرگز کوئی شک نہیں ہے کہ دراصل یہ ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے ایک تنبیہ ہے۔ میں ابھی عذاب نہیں کہہ رہا ہوں، میں ابھی سزا نہیں کہہ رہا ہوں۔ فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم، قرآن نے کہا ہے کہ ہم کبھی کبھی بہت سخت حالات بھیجتے ہیں، دشمنوں کو مسلط کرتے ہیں، جنگیں ہوتی ہیں، خون بہتا ہے، عورتیں بیوہ ہوتی ہیں، بچے یتیم ہوتے ہیں، لیکن وہ ہماری ناراضگی نہیں ہوتی، یہ ہماری فائنل وارننگ ہوتی ہے، آخری تنبیہ ہوتی ہے۔ ہم اس لیے بہت دن انتظار کرنے کے بعد سزا بھیجتے ہیں، سزا نہیں بلکہ تنبیہ، آگاہی، وارننگ، کہ اب بھی سمجھ جاؤ، ورنہ کیا ہوگا اس کے بیان کرنے سے میرے روئے کانپ رہے ہیں۔ جانتے ہو کیا ہونے والا ہے؟ میں اس پرانی تاریخی مسجد میں یہ کہہ کر جانا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں میں سے لاکھوں اور کروڑوں مرتد ہونے والے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ چھٹائی کا وقت آ گیا ہے۔ یاد رکھنا، جب آخری حق کے غلبے کا وقت قریب آتا ہے، جب انصاف کے نظام کا قیام کا وقت قریب آتا ہے، جب مظلوموں کے ظلم سے چھٹکارا پانے کا وقت قریب آتا ہے، جب حق والوں کے غلبے کا وقت قریب آتا ہے، جب باطل والوں کی ہلاکت کا وقت قریب آتا ہے، زوال اور بربادی کا وقت قریب آتا ہے، تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پروسیس ہوتا ہے، ایک کام ہوتا ہے، لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ۔ ایک پروسیس لازمی ہوتا ہے غلبہ حق سے پہلے، نظام انصاف کے قیام سے پہلے، کہ جتنے مسلمانوں میں منافقین گھسے ہوئے ہیں، جتنے مسلمانوں میں وہ لوگ گھسے ہوئے ہیں جن کے دلوں میں ایمان نہیں آیا، قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، ایسے تمام مردوں اور عورتوں کو، ایسے تمام جوانوں اور بوڑھوں کو، ایسے تمام امیروں اور غریبوں کو، ایسے تمام کسانوں اور تاجروں کو، ایک ایک کر کے مسلمانوں کے اندر سے پکڑ کے اللہ تعالیٰ نکال کر مشرکین کے بھیڑ میں کھڑا کر دیتے ہیں، مسجدوں سے نکال کر مندروں میں بھیج دیتے ہیں۔ ہمیں اللہ کو ہمارے ایمان کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور کیا آج یہ منظر دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے؟ پھر جواب نہیں دے رہے آپ۔ یہ اتفاقی واقعات نہیں ہے۔ آپ نے خبر میں پڑھ لیا اور دو جملے افسوس کے بول لیے، اور پھر لگ گئے اپنے گناہوں میں، پھر لگ گئے اپنی غفلت کی زندگی میں۔ آج وہ گیا ہے، ہو سکتا ہے کل میری تمہاری باری ہو۔ سیدنا حسن بصری کہا کرتے تھے، من امن علی نفسه فقد نافق ومن خاف علی نفسه فقد آمن۔ سیدنا حسن بصری کہتے تھے، جو شخص اپنے بارے میں مطمئن ہے کہ میں تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گا، مجھے کبھی مجھ سے اللہ ناراض نہیں ہوگا، میں کبھی مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑوں گا، حسن بصری کہتے تھے وہی منافق ہے۔ اور جو ڈرتا رہے، لرزتا رہے، ایمان کے مجلسوں میں بار بار جائے، قرآن کے درس میں شریک ہو، حدیث کے درس میں شریک ہو، جماعتوں میں نکلے، اللہ والوں کے پاس جائے، رو رو کر اللہ سے مانگے کہ اے اللہ مجھے ایمان پر اٹھائیے گا، میرا ایمان پر خاتمہ کیجیے گا،
دنیا بھر کے شیطان مجھ سے ایمان چھین لینے کی کوشش کر رہے ہیں، میں اکیلا مقابلہ نہیں کر پاؤں گا، اللہ مجھے اکیلا مت چھوڑیے گا، اللہ میری مدد کرتے رہیے گا، اللہ میری حفاظت کرتے رہیے گا۔ جو نوجوان رات میں سوتے وقت اپنی ماں کا سر دبائے اور سونے لگے ماں تو اس کی پیشانی کو چومے اور صرف ایک دعا کی درخواست کرے، ماں میرے ایمان پر خاتمے کی دعا کر دینا، ہے کوئی نوجوان جس نے اپنی ماں سے اس دعا کی درخواست کی ہو؟ کیا ہو گیا ہے؟ میں تو سچ کہتا ہوں، جو معاملہ آج کے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس سے کم ہے جس کے ہم آج مستحق ہیں، اس سے بہت کم ہے۔ اور کس چیز کا انتظار ہے دوستو؟ ساری دنیا ہم سے ایمان اور اسلام کی نعمت چھین لینے کی پلاننگ کر رہی ہے، یعنی ان کے اپنے ملکوں کی ضروریات کچھ اور ہیں، ان کے اپنے ملکوں کے عوام کی ضروریات کچھ اور ہیں، ان کا ایجنڈا کچھ اور ہونا چاہیے۔ ان کے ملکوں میں مہنگائی ہے، کمر توڑ مہنگائی ہے، ان کے ملکوں میں غربت اور بے روزگاری اس درجے ہے کہ ہمارے ہی ملک کی مثال لے لو، 80 کروڑ خاندانوں کو، 80 کروڑ لوگوں کو ہماری مرکزی سرکار ہر مہینے 5 کلو فری راشن بانٹ رہی ہے۔ کیا یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں 80 کروڑ لوگ بے روزگار ہیں، غربت اور فاقہ زدگی کا شکار ہے؟ ہمارے ان جیسے ملکوں کا ایجنڈا اصل میں کیا ہونا چاہیے؟ حکومتوں کا اصل مقصد کیا ہونا چاہیے؟ کہ قوم کو روزگار فراہم کرے، قوم کو اس غربت سے نکالے، اس بھوکمری سے نکالے۔ بیماروں کو علاج نہیں مل رہا، علاج مہنگا ہوتا جا رہا ہے۔ ضرورت تھی اس بات کی کہ حکومتیں اس کے پیچھے پڑتی کہ آخری آدمی جو ہے ملک کا آخری غریب آدمی، اس کو بھی بہترین علاج سستا اور مفت ملے۔ اس طرف توجہ نہیں ہے، کسان بھوکے مر رہے ہیں، خودکشی کر رہے ہیں، توجہ ادھر ہونی چاہیے تھی۔ مزدور پریشان ہیں، توجہ اس طرف ہونی چاہیے تھی۔ لڑکیوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، توجہ اس طرف ہونی چاہیے تھی۔ سڑکوں کا حال برا ہے، توجہ اس طرف ہونی چاہیے تھی۔ مگر توجہ کس طرف ہے؟ مسلمانوں کے قبرستان چھین لیے جائیں، مسلمانوں کی مسجدیں چھین لی جائیں، مسلمانوں کی خانقاہیں اور مدرسوں پر قبضہ کر لیا جائے۔ توجہ کس طرف ہے؟ کہ مسلمان نوجوانوں کو جیل میں ٹھوس دیا جائے، مسلمان نوجوانوں کی لنچنگ کرائی جائے، نفرت پھیلائی جائے، آپس میں لڑایا جائے، مسجدیں شہید کی جائیں، مدرسے گرائے جائیں، بلڈوز کیے جائیں، منی پور کے گرجا گھروں کو جلا دیا جائے۔ حکومتوں کے کرنے کے یہ کام، اور یہ میں ایک ملک کا رونا نہیں رو رہا ہوں، کیونکہ صرف ہم بھارت کے مسلمان آخرت سے غافل نہیں ہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کی اکثریت آخرت کے جس طرح اس کے لیے تیاری ہر دم کرنا چاہیے، جس طرح آخرت کی یاد کی وجہ سے ہر گناہ سے بچنا چاہیے، جس طرح آخرت کی فکر ہمارے دل و دماغ پر چھائی ہونی چاہیے، جس طرح پیٹ اور شرمگاہ کی فکر
آج ہمارے 90% لوگوں کے دل و دماغ پر چھائی ہوئی ہے. اسی کے لیے بھاگ دوڑ، اسی کے خواب، اسی کے سپنے، اسی کے رشتے سے دوستیاں. کس کو فکر ہے آخرت کی؟ ہم تو قبرستان جاتے ہیں کسی جنازے کے ساتھ، اور وہاں سے ہمارے نوجوان موبائل پر فون کر کے ون ڈے اور ٹیسٹ میچ کا اسکور معلوم کرتے ہیں. غفلت کا یہ عالم میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے. جنازے میں جا رہے ہیں، میت قبر میں اتاری جا رہی ہے. یہ کم سے کم یہ لمحہ تھا کہ 2 منٹ کے لیے یاد آتا، آج میں جنازے کو لے کر آیا ہوں، کل کو لوگ میرے جنازے کو لے کر آئے، مجھے ڈالا جائے گا، کیا ہوگا؟ کیڑے مکوڑے میرے جسم کو نوچیں گے. اس وقت فون کر کے کوئی نوجوان پوچھ رہا ہے کیا ہوا بھائی، سچن تندولکر کی سینچری پوری ہوئی؟ غفلت کا یہ عالم. جمعے کا پیغام میں سب سے پہلے اپنے گنہگار نفس کو اور آپ سب کو دینا چاہتا ہوں. لوگوں، آج آخرت کو یاد کرنے کا عہد کر کے مسجد سے نکلنا، میں کہتا ہوں حرام سمجھو. آج توبہ کے بغیر مسجد سے نکلنا حرام سمجھو. آج آخرت کی یاد کے لیے بلک بلک کر رو کر اللہ سے دعائیں مانگنے سے پہلے مسجد سے نکلنا ہمارے تمام پریشانیوں کا سبب، ہمارے تمام گناہوں کا سبب، ہماری تمام ذلتوں کا سبب، ہماری تمام رسوائیوں کا سبب آخرت سے غفلت ہے. موت کے بعد کے حالات بہت سخت آنے والے ہیں، بہت سخت آنے والے، بہت سخت آنے والے ہیں. خدا کے لیے لائٹلی لینے کی عادت ہم سب چھوڑ دیں. اللہ اکبر. اچھے سے اچھے ایمان والے کو بھی غور سے سننا اس جملے کو، اچھے سے اچھے تقوی والے کو بھی قبر پہلے دبائے گی. اور اللہ کے رسول نے اس طرح دونوں ہاتھ کی چاروں انگلیوں کے اندر داخل کر کے کہا، پسلیاں انہیں ایک دوسرے میں ایسے گھس جائیں گی، اور اس وقت فرشتے آ کر دوسرے رحمت کے کہیں گے چھوڑ دو، یہ اللہ کا اچھا بندہ تھا، یہ اللہ کی اچھی بندی تھی. اس کو عذاب قبر نہیں کہتے، یہ فتنہ قبر ہے. کیا ہم لوگ قبر کے فتنے سے اللہ سے پناہ مانگتے ہیں؟ جواب دو مجھ کو. یاد ہی نہیں ہے کہ میری قبر میں ہوگا کیا. بھولے ہوئے ہم لوگ موت کو، بھولے ہوئے ہم لوگ حشر کے میدان کو. کیا ہوگا میدان آخرت میں؟ سنو، دل کے کانوں سے سنو. ہزاروں سال گزر چکے ہوں گے، سورج بالکل قریب ہوگا، دماغ ایسا کھول رہا ہوگا جیسے چولہے پر دیگچی کھولتی ہے، ابال آ رہا ہوگا، پسینے کے سمندروں میں انسان تیر رہے ہوں گے، اور حساب و کتاب بھی شروع نہیں ہوگا. سینکڑوں سال گزر جائیں گے. انسانیت پریشان ہو کر کچھ نمائندے بھیجے گی کس کے پاس؟ سب سے پہلے حضرت آدم کے پاس. اور ہمارے لوگ کہیں گے ابا آدم ہم آپ کی اولاد ہیں. اللہ سے اتنا کہہ دیجئے جس کو جہنم میں بھیجنا ہو بھیج دے، جس کو جنت میں بھیجنا ہو بھیج دے، یہ حساب کتاب تو شروع کروائیے. حضرت آدم کہیں گے مجھ سے جنت میں ایک غلطی ہو گئی تھی، ایک درخت کو قریب جانے سے میرے رب نے مجھے منع کیا تھا، مگر میں شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس درخت کے قریب چلا گیا تھا. اللہ نے مجھے بہت ڈانٹا تھا. آج میں اللہ کے جلال کے سامنے جا کر کچھ کہنے کی ہمت نہیں رکھتا. اگر میں گیا اور اللہ نے پوچھا آدم اپنے بچوں کی فکر کرنے سے پہلے مجھے پہلے جواب دو،
تم نے وہ گناہ کیوں کیا تھا؟ تو میں تو برباد ہو جاؤں گا، میرے بس میں نہیں ہے۔ میرے بعد نوح آئے تھے، 950 سال انہوں نے کام کیا تھا، ان کے بعد جاؤ شاید وہ ہمت کریں۔ انسانیت کا قافلہ حضرت نوح کے پاس پہنچے گا اور ان کی خوشامد کرے گا، آپ ایسے اور آپ ایسے، آپ ایسے اور آپ ایسے۔ اللہ کے صرف اتنا کہہ دیجئے خالی کہ حساب کتاب شروع کر دے۔ نوح علیہ السلام کہیں گے مجھ سے غلطی ہوئی تھی، میں نے اپنے کافر بیٹے کو بھی پکار لیا تھا کہ میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ، اللہ نے مجھے اسی وقت ڈانٹا تھا۔ آج اگر میں اللہ کے سامنے جا کر تمہاری بات کروں گا اور اگر اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا دوسروں کی سفارش کرنے سے پہلے اپنی حرکت کا جواب دو تو میں برباد ہو جاؤں گا، میں نہیں جا سکتا۔ میرے بعد والے نبیوں کے پاس جاؤ۔ میں مختصر کر کے کہتا ہوں، لوگ بڑی امیدوں کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، آپ اللہ کے خلیل، آپ امام للناس، آپ کعبۃ اللہ کے مجدد، آپ اسماعیل کے باپ، آپ اللہ کے دوست، آپ اتنا کہہ دیجئے اللہ سے، آپ اتنا کہہ دیجئے۔ مگر ابراہیم علیہ السلام کے بعد جب پہنچیں گے تو ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں گے کہ عرش الہی کا ایک پایا تھامے ہوئے ابراہیم علیہ السلام دہاڑے مار کر رو رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے رب نفسی لا اسألک غیرہا، اے اللہ بس آج مجھے معاف کر دے، میں اس کے سوا آپ سے کچھ نہیں مانگتا۔ بہت معمولی سمجھا ہے ہم نے آخرت کو، کھیل سمجھا ہے ہم نے آخرت کو۔ مختلف نبیوں کے پاس پھر جائیں گے، میں پھر مختصر کر رہا ہوں۔ آخر میں رحمت دو عالم، رحمت للعالمین، آقا مولا سید الانبیاء، محسن اعظم، محسن انسانیت، ہمارے گنہگار زبان ان کا نام لینے کے بھی لائق نہیں۔ لوگ ان کے پاس پہنچیں گے، کہیں گے مخلوق بہت پریشان ہے اور آپ رحمت للعالمین ہیں، اللہ سے بس اتنا کہہ دیجئے کہ حساب و کتاب شروع کر دے۔ جانتے ہو حضور کا جواب کیا ہوگا؟ اپنے پیارے نبی پر جان نشاور کرو۔ وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے فوراً سجدے میں گر جائیں گے، جواب دیں گے انا لہا، میں ضرور تمہاری یہ بات اللہ سے کہوں گا، اور سجدے میں گر جائیں گے۔ اور صحیح بخاری کی روایت کے مطابق 1 ہفتے تک سجدے میں پڑے رہیں گے، 1 ہفتے تک روتے رہیں گے۔ اللہ کی طرف سے جواب آئے گا 1 ہفتے کے بعد، یا محمد ارفع راسک سل تعطى واشفع تشفع، محمد سر اٹھاؤ، مانگو کیا مانگتے ہو، جو کہو گے دیا جائے گا، جس کی سفارش کرو گے ہم سفارش قبول کریں گے۔ تب حضور سر اٹھا کر کہیں گے آپ کی مخلوق بہت پریشان ہے، آپ کی مخلوق بہت پریشان ہے، اس مخلوق کا حساب شروع کر دیجئے اور آسان حساب کر دیجئے۔ تب حضور اللہ حکم دیں گے لگائی جائے ترازو، میزان اعمال لگایا جائے، ترازو لگائی جائے، پل صراط تیار کر دیا جائے اور ایک ایک بندے کو حساب کے لیے بلایا جائے گا۔ مجھے بلایا جائے گا، میرا کیا حشر ہوگا؟ اللہ اللہ، اے اللہ اتنے اچھے بندے بیٹھے ہیں، ان کے خوش گمانی کے طفیل مجھ گنہگار کو معاف کر دینا۔ بوڑھا سفید داڑھی والا بوڑھا جب دعا مانگتا ہے، اللہ آپ نے کہا ہے کہ اس کی دعا کو رد کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، اور کچھ نہیں ہے، کم سے کم بوڑھا تو ہوں، بیمار تو ہوں، مسافر تو ہوں۔ بہت غافل ہیں ہم لوگ آخرت سے، بہت غافل ہیں، دین کا کام کرنے والے بھی غافل، اسکول اور کالجوں میں پڑھنے پڑھانے والے بھی غافل، قومی کام کرنے والے بھی غافل، اور میرے جیسے سفید کپڑے پہن کر مخلوق کو دھوکہ دینے والے بھی غافل۔ آج کی مجلس یہ ہماری مجلس، میرے دوستوں توبہ کی مجلس بنا دو، اجازت ہے؟ اس کو توبہ کی مجلس بناؤ،
بیان کم اور دعا زیادہ، رونا زیادہ، تڑپ تڑپ کر معافی مانگنا زیادہ. بھول جاؤ کہ تمہارے پاس کوئی بیٹھا تم کو دیکھ رہا ہے. بچہ جب بھوکا پیاسا ہوتا ہے تو بچہ پکارتا ہے امی امی امی. وہ نہیں یاد رکھتا کہ خالہ دیکھ رہی، پھوپھی دیکھ رہی ہے، نانی دیکھ رہی ہے، دادی دیکھ رہی ہے، بھیا دیکھ رہے ہیں. بھیا تو بچے کو تو بھوک لگی ہے اور وہ مانگ رہا ہے. آؤ اب بات بند اور دعا شروع. اور اس طرح دعا مانگو کہ بھول جاؤ کہ میرے پاس کوئی بیٹھا ہے. اس طرح دعا مانگو کہ آج اللہ کو رحم آ ہی جائے.